अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। सबसे पहले डॉन न्यूज़ देखने वालों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। अगर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ जो करेंगे वो पार्लिमान के अंदर जो हालिया दिनों में कानून साज़ी हुई है उस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि जो कानून साज़ी हुई है उस पर ख़ुद जो इत्तेहादी जमातें हैं बाज़ बिल्स में तो उन्होंने सपोर्ट भी किया है, लेकिन बाज़ ऐसे फ़ैसले भी हैं जिन पर पार्लिमान के अंदर इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आज जो PTI ने एहतजाज की कॉल दी थी, अब उनकी जानिब से जो हतमी फ़ैसला सामने आया है वो आपके सामने है। अब इस हवाले से जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फिर लॉ मिनिस्टर साहब ने और अब स्पीकर साहब ने बात की है, उसके बाद आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है और सियासी इस्तेकाम के लिए अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है तो उसमें रुकावट है कौन। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफ़ीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नफ़ीसा शाह साहिबा वक्त निकालने का। इस वक्त 14 अगस्त जो है वो हम आज मना रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अभी भी कई चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो मौजूद है और इसी के साथ साथ मईशत के हवाले से भी अभी तक कुछ चैलेंजेस हैं जिनका जिक्र खुद हुकूमत भी करती है। लेकिन इन तमाम इशूज़ के दरमियान एक इशू मुल्क में सियासी इस्तेकाम का भी है जिसका खुद अपोजिशन भी जिक्र कर रही है, पीपल्स पार्टी भी वक्तन ब जिक्र करती है। फिर हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बात की, लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की, कल हमने स्पीकर साहब को भी सुना। तो ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बात होती है, सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात होती है, ये मामलात हमने देखा कि PTI भी यही बात कर रही है। तो आपके नज़दीक इसमें रुकावट कौन है? ये मामलात आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों बहनों माओं बच्चों को अपने बिलखुसूस अपने हलके को मुल्क को आज़ादी मुबारक और जश्न आज़ादी मुबारक। आज 14 अगस्त है और इस हवाले से आपने देखा कि इस वक्त तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हर इलाके में ये दिन मनाया जा रहा है और उसका पस मंज़र ये भी है कि हाल ही में हमने जो भारत की एक अनप्रोवोक्ड एग्रेशन थी उसका एक मुँह तोड़ जवाब दिया, जहाँ हमारे अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। वहाँ पर जो माएँ बहनें बच्चे शहीद हुए इस मौके पर उनको भी, उनके अहलियान को भी खराज अकीदत। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी जिक्र करूँगी जिसने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ये जंग लड़ी और बहुत खुश उसलूबी से पाकिस्तान का उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया। और आज आपने देखा कि जिस तरीके से अमेरिका जो है वो भी जो है पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव है और एक बहुत अच्छे तरीके से मामले जो हैं वो सेटल हो रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आपका ये सवाल बहुत अहम है कि क्योंकि जहाँ एक खुशी की फ़िज़ा है वहाँ यकीनन तशवीश भी है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम एक तरफ बहुत ही सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, 2 सूबों में भी है लेकिन बड़े सूबों में भी लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस हैं। मईशत भी अभी तक इस्तेहकाम नहीं आया और फिर उसके साथ साथ ये जो ट्रेड डील्स की बात हो रही है जो हमने आज इशू कल हमने रेस किया पार्लियामान में, इस हवाले से भी ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ जो हैं और गवर्नेंस के इश्यूज़ बहुत हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स हम इस सिस्टम की तो सपोर्ट में है लेकिन हम हुकूमत में नहीं हैं और हम इसलिए हुकूमत के ऊपर जब टाइम होता है तो हम तनकीद भी करते हैं और लेकिन सियासी इस्तेहकाम जहाँ उसकी बात होती है तो पीपल्स पार्टी फिर निज़ाम को सपोर्ट भी करती है। तो यकीनन हम ये चाहेंगे कि अगर हुकूमत को आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं सियासी तनाव जो है और जो सख्तियाँ हैं जो बढ़ रही हैं उन सख्तियों को कमी करने में नून को अपना किरदार अदा करना होगा। और सिर्फ अगर नून इस खुशफहमी में बैठेगी कि हम अगर अपोजिशन को कुचलेंगे, अगर हर महाज पर उनको धकेलेंगे पीछे,
تو پھر کہیں نہ کہیں یہ لاوا پھٹے گا. اور اسی لیے پیپلز پارٹی یہ آج بھی کل جو قانون سازی ہوئی اس میں بھی توازن جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے کے آئی. جو اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے جو ایک پھر سے ایک بار پھر لاء کو سخت کیا جا رہا ہے تو پیپلز پارٹی اس میں ٹھیک ہے. نفیسہ صاحبہ ہم اس طرف بھی آئیں گے, لیکن یہ جیسے ہم استحکام کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اسی طرح پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف رہا ہے سیاسی جماعتوں کے اپنے اسپیس کے حوالے سے. حالیہ اس دور یا 4 سال کی بات کریں یا 10 سال کی بات کریں, اس دوران جتنے فیصلے ہوئے ہیں, آپ کے نزدیک سیاسی جماعتیں اپنا وہ اسپیس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں یا آپ کے نزدیک سیاسی جماعتوں نے مزید اپنا اسپیس کھویا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک کلیئر بات ہے کہ جب سے جو ہائیبرڈ نظام کے بانی ہیں وہ تو بانی پی ٹی آئی ہی ہیں. اب یہاں کوئی پی ٹی آئی کا موجود نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, تو اس لیے میں زیادہ تنقید نہیں کروں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی جس موڈ میں بنایا گیا وہ یہی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام, ٹیلرڈ ڈیموکریسی, اسٹرکچرڈ ڈیموکریسی, اس کے خاتمے کا ختم کر کے اور سویلین سپریمیسی کی طرف لے کے جائے, جو بہت ایک بڑی ذمہ داری تھی پارٹیز کے اوپر, اور وہ نظام صحیح چل رہا تھا. لیکن پی ٹی آئی ایسا فورس ہے جس نے پھر ان دو جماعتوں کو اس لیے صرف اٹیک کیا کہ انہوں نے جمہوریت کی خاطر ایک سمجھوتا کیا. اور لیکن جب سے وہ ہائیبرڈ نظام آیا اور ان دو پارٹیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر انفارچونیٹلی ابھی تک وہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹ پایا, اور پھر سویلین سپیس جو ہے وہ یقیناً کم ہوا ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ اس وقت حکومت کو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں اپنا سپیس جو ہے یا سیاسی سپیس جو ہے وہ ریٹریو کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر اس ملک میں دہشت گردی افواج پاکستان جتنا بھی دلیرانہ طریقے سے لڑیں, جب تک اس کو ایک پائیدار طریقے سے حل نہیں کیا جاتا, جب تک سویلینز اپنا کردار ادا نہیں کرتے, وہ خیبر پختونخوا میں جو تناؤ ہے اس ماحول کو فیس کرنا ہے, یا وہ بلوچستان کا ماحول ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, جب تک سیاسی حوالے سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی, جب تک شاید ہمیں لمیٹڈ ہی سکسیس ہو. آف کورس اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسے شہید بی بی کا ویژن تھا کہ مارشل پلان, وہ بھی ہمیں سویلینز کے اوپر پیسے خرچ کرنے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت اس پر بہت کم بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا کیا حال ہے, وہ تعلیم کا معیار ہو یا خود تعلیم کی انرولمنٹ ہو, وہ اسٹیگنیٹ کر رہی ہے. خواتین, اب ہمیں بتائیں کیا خواتین قومی دھارے میں ہے؟ یہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ڈے اینڈ ایج میں؟ یہ اس کی ٹالرنس اس کے اوپر کیوں ہے؟ یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک ویجیلانٹے ایکشن, یہ تو ہم 18-19 سینچری امریکہ میں یہ کاؤ بوائز آپس میں لڑکے اور ایک دوسرے کو فائرنگ کرتے تھے. یہ کیسے ایک خاتون کو ایک جو ہے اس کو ایک جو ہم کہیں کہ فرنٹیئر جسٹس کی طرح کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے کیا. یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم عوام کا جو سینٹرل ہونے چاہیے ہمارے ڈیولپمنٹ ایجنڈا میں, ہمارے سیاسی ایجنڈا میں, ہم کیا عوام سے دور تو نہیں ہو رہے؟ یہ سوالات جو ہیں وہ سویلینز کے آگے کھڑے ہیں. بالکل, لیکن ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ آصفہ صاحبہ نے بھی ایک ایشو یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے اٹھایا, اور آپ نے بھی جو امریکہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے بھی ایک نقطہ اٹھایا. لیکن پہلے بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی, وہ پنجاب کے حوالے سے تحفظات تھے, وہ حل نہیں ہوئے, اور کل جو آصفہ صاحبہ نے گفتگو کی کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ یہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں یہ بند نہیں کیے جائیں گے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو معاہدے یا جو یقین دہانیاں پیپلز پارٹی کو کروائی گئی تھیں, نون لیگ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی؟ دیکھیں پارلیمان میں اگر آپ اس وقت ڈیبیٹ دیکھیں تو جو ایشوز کی سیاست ہے, جو ریسرچ کر کے کھرید کے جو حکومت کی کمزوریاں ہیں,
وہ ज़राअत के खाते में हो, वो बैन अल-अक़वामी एग्रीमेंट्स के हवाले से हो, वो यूटिलिटी स्टोर्स हों, उसको पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। मैं यकीनन सराहूँगी आसिफा बीबी को कि पहले भी उन्होंने ही यूटिलिटी स्टोर्स का इशू उठाया, और आज जबकि हुकूमत ने बैक ट्रैक किया है, उठ के उन्होंने उनको एम्बैरस किया कि आपने एक वादा किया कौम के साथ और पार्लियामान में आपने जो बताया कि हम इसको रोल बैक नहीं कर रहे इस प्रोग्राम को, फिर आपने ही उसकी नफ़ी की। ये अनएक्सेप्टेबल है। ये पार्लियामान का वक़ार जो है उसको मजरू कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये इशू रेज़ किया। फिर दूसरा इशू जो बहुत तशवीशनाक है, एंड आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू दिस, ये जो मुआहदा हुआ है टैरिफ्स के ऊपर सदर ट्रंप के साथ, क्या उसमें हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो तेल एक रिफाइनरी मंगा रही है वो किस मुआहदे के हवाले से बना, और क्या इसका बर्डन पाकिस्तान के अवाम तो नहीं भरेंगे? ये हमने आज ये जो कल हमने ये जो सवाल रेज़ किया इन मुआहदों के ऊपर, और फिर इस पे भी कहा कि ये जो रिज़र्व्स की बात कर रहा है अमेरिका, क्या वो इंडिया को इस तरीके से बार्गेनिंग पोजीशन के लिए पाकिस्तान को उन्होंने ये बात की, या हकीकी रिज़र्व्स है? इसका भी हुकूमत ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। तो आप समझते हैं कि पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए इस मामले पर? देखिए, सबसे ये जो बैन अल-अक़वामी एग्रीमेंट सो कॉल्ड ट्रेड डील है, आपको पता होगा कि शरीफ ने जो कतर के साथ डील साइन किया, बज़ाहिर वो एक अच्छा लग रहा था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में जब आप मुल्क को फंसा देते हैं तो फिर मुल्क ऐसी तरीके से मकरूज़ हो जाता है। और आज हम जो बार बार IMF की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू है। अगर हम तेल, आप मुझे ये कॉमन सेंस है, कोई बच्चा भी ये समझेगा कि अगर तेल मशरिक़ वुस्ता हमारे नुकड़ पर है, इस कोने में है, हमारे बिल्कुल दरवाजे के बाहर है मशरिक़ वुस्ता, जब हम वहाँ से हमारा तेल आएगा वो सस्ता होगा, या एक 7 समंदर पार अमेरिका से तेल आएगा वो हमारे लिए सस्ता होगा? तो ये हुकूमत को हमें बताना पड़ेगा कि अगर वो सस्ता है तो किन रेट्स पर। आज कल वजीर साहब ने कुछ बात ही नहीं की उसके ऊपर, उन्होंने तो कहा ये उनका इंडिपेंडेंट फैसला। कोई, जहाँ तक तेल की बात है, कोई इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि तेल जो है वो हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी से मुंसलिक है। इंपोर्ट ऑफ ऑयल, इंपोर्ट ऑफ फूड। फिर ये शुगर का आप देखें, जब शुगर सब कह रहे हैं स्टॉक्स हमारे पास मौजूद हैं, तो आप कहाँ से ये इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर? तो ये सारे इश्यूज और ये पीपल्स पार्टी रेज कर रही है। जहाँ तक PTI का सवाल है, तो PTI जो है वो अपने ही शिकंजे में फंसे हुए हैं, और सिर्फ वो एक आज़ादी चाहते हैं, लेकिन इश्यूज़ की सियासत वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहे। वो एहतजाज की सियासत, मज़म्मत की सियासत तो कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा नफीसा साहिबा, बिल्कुल, लेकिन एक आखिरी सवाल होगा कि बलूचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ फैसले हो रहे हैं उन पर बड़ी तनकीद भी हो रही है। हाल ही में जो इंटरनेट की बंदिश का फैसला हुआ है, आप समझती हैं कि इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, या किन वजूहात की बिना पर यह फैसला हुआ है? तो हुकूमत को आकर बताना भी चाहिए, वजाहत भी करनी चाहिए। देखें, बिल्कुल ये एक फ़ैसला हुआ है, लेकिन ये अपनी जगह हकीकत है कि बलूचिस्तान में सिवियर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ हैं। वहाँ ट्रेनों का सफ़र हो, गाड़ियों को सफ़र हो, मज़दूर हो, किसान हो, मेहनत कश हो, सबको ये इंसर्जेंसी जो है वो इसको टारगेट कर रही है। और ये अपनी जगह हकीकत है कि आज से नहीं, बरसों से हमारे जो दुश्मन हैं, वो दुश्मन कहीं भी हों, वो बलूचिस्तान या इस खित्ते में इंस्टेबिलिटी के लिए बलूचिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें सियासी दरवाजे भी खोलने होंगे। इस वक्त अगर इंटरनेट की बंदिश है तो आपको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में उसको देखना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उस दिन के लिए मेहनत करनी है जब हम ये सारे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करें। और इसलिए कहीं ना कहीं हमें बलूचिस्तान के लोगों के जो ये दिलों की जंग है, हमें उन दिलों की जंग को जीतना है और उनको अपना करना है। और इसके लिए आई एम श्योर कि बलूचिस्तान हुकूमत भी कोशिश कर रही है, हमारे सदर आसिफ अली जरदारी भी यकीनन कोशिश कर रहे हैं, और हमारी पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह करेगी कोशिश। चलें ठीक है। नफीसा शाह साहिबा, बहुत वक्त निकालने का थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, नफीसा शाह साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इस वक्त जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात हो रही है, या सियासी जमातों
کہ حالیہ کچھ فیصلوں پر جو تنقید ہو رہی ہے، سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حالیہ کچھ برسوں میں یہ جو سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنا اسپیس، اپنا جو مقام ہے وہ حاصل کیا ہے یا مزید اسپیس کھویا ہے؟ یہ پاکستان کا یوم آزادی ہے اور پاکستان کے اوپر ہم کو فخر بھی ہے، پاکستان ہمارا وطن بھی ہے، مگر اس کو فخر بنانا بھی ضروری ہے۔ ہر آنے والے دن جو ہے وہ ہم یوم آزادی تو منا رہے ہیں، مگر اسپیس ختم ہو رہا ہے، آزادیاں ختم ہو رہی ہیں، جس میں شک کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹینشن ہو سکتی ہے، پہلے 90 ڈیز پھر اگین 90 ڈیز۔ تو یوم آزادی پہ بعض چیزیں سمبولک ہوتی ہیں، پہلے رولز کو جو ہے نا وہ وائلیٹ کیا گیا، کرٹیل کیا گیا، اس کو سسپینڈ کروایا گیا، پھر جو نا عوام کی آزادی کو معطل کیا گیا، وہ بھی آرٹیکل 9 کی وائلیشن میں۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا مقصد تو کبھی بھی نہیں تھا، پاکستان اس لیے کبھی بھی نہیں بنا تھا۔ اسٹل جو ہے نا ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں، مگر جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح سے پاکستان میں دستور کا اور قوانین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، ہم کو اس پہ بہت تکلیف ہے۔ کامران صاحب، ہم نے کل طلال چودھری صاحب کو بھی سنا جو پی ٹی آئی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے باجوڑ میں آپریشن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت آن بورڈ ہے۔ آپ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں اور جو حکومت کا موقف ہے؟ میں گیلری میں بیٹھا ہوا تھا نیشنل اسمبلی کے، تو مجھے میسج آیا کہ نہ بلوچستان میں جو ہے روڈ کے ذریعے، سڑک کے ذریعے یا زمین کے ذریعے جانے کی کوشش کریں، نہ وہاں سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اس وقت 42% جو ہے رقبے میں آپ کو جو ہے نا آپ کے سینیٹرز کو، آپ کے ایم این ایز کو یہ پیغام مل رہے ہیں۔ تو آپ اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت جو ہے نا کیا کوئی سیاسی صورتحال اس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ سیاسی صورتحال تو بہتر اس وقت ہوتی ہے جب ڈائلاگ ہو، اور ڈائلاگ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ وہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے۔ حکومت خود آگے بڑھتی ہے، دوسروں کو گلے لگاتی ہے، اگر کوئی غلطی دوسرے کے پارٹ پہ ہو تو بھی اس کو اپناتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ چلے یہ ہماری غلطی ہو گئی، آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے کا تو جو ہے وہ سوال نہیں مل رہا، ہم کو پیدا نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی ان کو وہاں پہ بھی جو صاحب تھے ان کو بھی ہاتھ ملانا گوارا نہیں تھا۔ اب عملاً جو ہے اب وہ کہا جاتا ہے لپ سروس تو ہے، مگر لپ سروس کے بعد جو ہے نا یہ آگے جو ہے نا بات جو ہے کہیں پہ عمل کی صورت میں نہیں آتی۔ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ آگے بڑھیے، آپ غلط اور درست کیسوں کے درمیان جو ہے نا لائن ڈرا کر لیجیے، جو غلط کیسز ہیں اس کو وڈرا کریے، جو درست کیسز ہیں اس کو آگے پروسیڈ ہونے دیجیے، اور عدالتیں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں۔ آپ کا جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا آدھا، آپ کا بلوچستان ماسٹر کوئٹہ سٹی، آپ کا تقریباً جو ہے نا دنیا سے، اپنے ملک سے رابطے میں کٹ چکا ہے۔ یہ کامران صاحب، جو حال ہی میں مری میں ایک مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، اس حوالے سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب خوش نہیں ہیں، یا انہوں نے بھی کچھ فیصلوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب اس حوالے سے تو آبویسلی نون لیگ ہی بتائے گی، لیکن بطور پولیٹیشین، بطور سینئر پولیٹیشین، آپ نے بھی کسی مرحلے پر محسوس کیا ہے کہ میاں صاحب بھی شاید خوش نہیں ہیں؟ جس دن وہ مری والا اجلاس تھا تو ہم فوٹیج دیکھ رہے تھے، گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اور سب کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ آپ پھر اس کی فوٹیج نکالیے گا، آپ کو اس باڈی لینگویج سے پتہ چل جائے گا کہ نہ صرف میاں صاحب بلکہ کوئی بھی اس میں خوش نظر نہیں آ رہا۔ سب جو ہے وہ کسی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی افسوس کے لیے بیٹھے ہوئے کسی بات پہ۔ تو انفارچونیٹ، باقی اگر اس صورتحال پہ خوش ہیں یا ناراض ہیں، قوم ان کو جو ہے ان کو اس صورتحال کے لیے جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھے گی، بغیر نیگیٹو۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پیپلز پارٹی نے جو امریکہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں یا جو بھی اس وقت ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں ان پر، جیسے رضا ربانی صاحب کا بیان آیا تھا کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت اعتماد میں لے؟ میں نے خود بھی موو کیا ہوا ہے، مولانا صاحب تو یقیناً وہ یہ سمجھتے ہیں اور مولانا کی ہدایت کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ سینٹ میں یہ میں نے بھی موو کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ آ کے بتائیں کہ جو معاملات ٹویٹ سے پتہ چلتے ہیں آیا اس میں اس کی کیا پوزیشن ہے، وزیر اعظم آ کے جو ہے وہ پارلیمان کو اعتماد میں دے۔
مگر وہ پارلیمان کو اعتماد کیسے دیں گے؟ وہ معاہدے کا یا اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا جو کچھ بھی اس کا اسٹیج ہے وہ شاید اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ لیکن سر اب رپورٹس آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے اور جو حکومت کے دعوے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، مستحکم ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان دعووں میں صداقت ہے؟ اس میں آپ کو اگر قرضے ملنے لگ جائیں تو وہ صورتحال جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جاتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرضے جو ہے نا وہ اگر ملنے بند ہو جائیں تو آپ کی صورتحال اس کے وائس ورثہ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو بھائی بھی آپ نے عوام کی جان ساری نکال لی ہے، دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہوا، آپ نے پیٹرول کو کتنا مہنگا کیا، آپ نے ہر چیز جو ہے مہنگی کی ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ مجبور ہے وہ آپ کے محکوم عوام ہیں، وہ سب سے زیادہ ان کو تکلیف میں ہے اس وقت، اور اتنی تکلیف میں شاید پاکستان بننے کے بعد کبھی بھی جو ہے نا پاکستان کی عوام نہیں رہی۔ سر اس حالیہ دنوں میں کوئی میاں صاحب یا زرداری صاحب کا مولانا صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ یا کوئی ملاقات، اس طرح کی کوئی خبر ہے کہ کسی مرحلے پر کوئی بات چیت ہوئی ہو؟ مجھے ایسا کوئی ماضی قریب میں ایسا رابطہ نظر نہیں آ رہا۔ مولانا صاحب کچھ دن جو ہے ڈی آئی خان میں گزار کے آئے ہیں، اس سے پہلے وہ حکیم میں تھے، اور ان دنوں میں تو کوئی ایسا رابطہ میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ ان کا رابطہ ہوا ہو، اور ویسے بھی رابطہ کرنے کی کوئی بات ہوتی، کوئی رابطے ہوئے ہوتے تو آپ کو زیادہ مجھ سے پتہ ہوتا۔ ہم تک بعد میں شاید اگر کوئی مطلب فرض کر لیجیے اگر اوپن میٹنگ ہے تو اس میں تو ہم شریک ہوتے ہیں، مگر اگر کوئی ایسا رابطہ ہوتا جس کی اطلاع نہ دینی ہوتی تو وہ خبر تو آپ نکال لایا۔ ہاں، لیکن کامران صاحب اب جو حکومت کے دعوے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو ابھی بھی کوئی حکومت کے لیے چیلنج نظر آ رہا ہے، یا یہ جو رہنما بات کر رہے ہیں کہ سیم پیج پر اور کوئی چیلنج جو ہے وہ موجود نہیں ہے، آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ سیم پیج کی بات اس وقت جو نا زیادہ شدت سے کی جاتی ہے جب سیم پیج نہیں رہتا، تو یہ سیم پیج کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرج آف کنوینئنس ہے، باہمی مفاد میں جو ہے نا آگے چلا جا رہا ہے، یا جو مگر پیج بڑا کمزور ہے۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، سینیٹر کامران مرزا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اقبال آفریدی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ آفریدی صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ہم نے قومی اسمبلی کے اندر دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر باجوڑ کے حوالے سے جو آپ کے تحفظات تھے، پھر حکومت کا ایک جواب بھی سامنے آیا۔ اب اوورال آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا تحفظات ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باجوڑ اور دیگر جو اضلاع ہے ہمارے مرج ڈسٹرکٹ، ان میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو یہ آج سے نہیں ہے، یہ تقریباً ان کے ایک صدی پورا ہونے کی ہے کہ یہ 2004 سے باجوڑ ڈسپلیس ہوا، پھر مومان، پھر خیبر، پھر وزیرستان۔ اسی طرح ان لوگوں میں، ان علاقوں میں جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہوئی تو آپ لوگوں نے سب نے دیکھا کہ لوگ ڈسپلیس بھی ہوئے، اس کے گھر بھی مسمار ہوئے، لیکن پھر سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ سب ڈسٹرکٹ کی وہ اعلانات کے ذریعے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہے یہاں علاقے ڈکلیئر ہو گئے اور ہم واپس چلے گئے۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ عزم استحکام لانچ ہوتی ہی یہاں پہ حالات خراب ہو گئے۔ عمران خان کی 3.5 سالہ دور میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور وہاں پہ لوگ پرسکون رہے، لیکن دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات یہ کہ بجٹ کے اجلاس میں ہم نے بارہا کہا کہ ہمیں اپنا حقوق دو، یہاں پہ آپریشن بند کرو، اور ہمیں جو این ایم سی ایوارڈ میں پیسے وہ ریلیز کرو، سالانہ جو 100 ارب روپے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہمیں ریلیز کرو۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن آفریدی، یہ تو ایک پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں، لیکن ہم نے طلال چودھری صاحب کو بھی سنا کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صوبائی حکومت آن بورڈ ہے آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا باپ ہی نہیں رک سکتا، وہاں پہ ضرور ہم نے جرگے کروائے، لیکن جرگے جو ہوتے ہیں قبائل ہوتے ہیں اس میں اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، اسٹیک ہولڈر ایک ملٹری فورسز ہے اور دوسرے وفاقی حکومت ہے۔ وہاں پہ جب کور کمانڈر بیٹھے گا یا ڈی جی عیسائی بیٹھے گا یا وہاں پہ جو وفاقی حکومت کا نمائندہ بیٹھے گا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
ایز اے آبزرور وہاں پہ قبائلی جرگے کو لا کے اس کے سامنے بات کریں گے نا جی. وہاں پہ جرگے وہ بھی رہے ہیں اور وہاں پہ جرگے نے بھی آپریشن مسترد کیا ہے, اور وہاں پہ دیکھیں کہ یہ نہ تو بندوق اٹھانے کی بات ہے, نہ وہاں پہ ہم سے تو بندوق لیا گیا ہے, نہ وہاں پہ یہ صوبائی حکومت کے پاس جہازیں اور توپیں ہیں. اصل چیز اجازت کی ہے, اور اجازت کی اگر کوئی کاپی ان کے پاس ہے تو وہ ہمیں میڈیا کے تھرو یا آپ لوگوں کے حوالے کریں کہ وفاقی حکومت کے پاس صوبائی حکومت کے وہ کون سی کاپی پہ دستخط موجود ہے کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ نے اس کو اجازت دی. نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ صوبائی حکومت کو آگے آ کر اس کی وضاحت کرنی چاہیے؟ تو آپ لوگوں نے شاید سننا نہیں ہے. اس نے 3 باتیں بڑی اہم کی ہے. ایک, انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ ہم نقل مکانی کو نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی وہاں پہ آپریشن کرنے دیں گے. لیکن اب پارٹی کے اندر جو تنقید ہو رہی ہے کہ باہر جو لیڈرشپ موجود ہے وہ شاید خان صاحب کی رہائی کے لیے اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو یہ جو پارٹی کے اندر متضاد بیانات آتے ہیں یا تنقید ہوتی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ہم خان کے مشکور ہے کہ انہوں نے پورے ملک کے جو ووٹ ہے وہ ہمیں پلیٹ میں دے کر جیل چلے گئے ہیں. ان کو مینج کرنا ہے, اور باقی جو ان کی نظریاتی لوگ ہیں, جو عوام ہیں, وہ تو 2 گھنٹے عمران خان کو جیل میں نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا 2 سال ہو گئے کچھ اوپر, تو ان کی واقعی جو ہمارے اوپر آبزرویشن ہے یا تنقیدیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو اچھے نہیں لگ رہے. اس کا اس تنقید سے مقصد ہے کہ ہم سپیڈ اپ ہو جائے, ہم فل سوئنگ میں ہو جائے اور عمران خان کی رہائی کے لیے ایک کردار ادا کر سکے. باقی اس میں کوئی ایشو مسئلہ نہیں ہے. چلیے, بہت شکریہ اقبال آفریدی صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, نفیسہ شاہ صاحبہ, سینیٹر کامران مرزا صاحب اور اقبال آفریدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ یہ جو مذاکرات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے تیسری مرتبہ ایک سگنل دیا گیا ہے, اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.